بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الانذار والتحذير باب انذار اور تحذیر کے بارے میں، ڈرانے کے بارے میں، آخرت سے، جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے، فتنوں سے ڈرانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث یا پہلی فصل ہم نے گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج ہم دوسری فصل یہاں سے شروع کریں گے، الفصل الثانی۔ قال المؤلف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والسلازل والقتل رواه أبو داود۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتی ہادی امت مرحومہ، میری یہ امت امت مرحومہ ہے۔ کیا مطلب؟ میری امت امت مرحومہ ہے، اس پر رحم کیا ہوا ہے۔ لیس علیہ عذاب فی الاخرہ، آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب ہوا فی الدنیا، اس کا عذاب دنیا میں، فتنۃ کی جمع ہے، فتنے ہیں، زلازل زلزلۃ کی جمع ہے، زلزلے ہیں، والقتل اور قتل و غارت گیری ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ میری یہ امت امت مرحومہ ہے، رحم کی ہوئی ہے۔ مطلب آگے پھر اس کا مطلب دیا ہوا ہے، لیس علیہ عذاب فی الاخرہ، آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عذاب سے مراد یہاں پر بعض اوقات شدید عذاب ہے، جیسے کفار کو عذاب ہوگا اس طرح کا عذاب نہیں ہوگا، چونکہ جہنم جو ہے اعدت للکافرین ہے اور جنت اعدت للمتقین ہے۔ تو جہنم میں جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسلمان بھی جائیں گے جو گنہگار ہیں، چونکہ وہ مسلمان جو دنیا میں دین پر نہ چلتے ہوئے کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کفار کے طریقے پہ چلتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن توحید پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، توحید پر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ان لوگوں کا اقرار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے یہ لوگ دنیا میں اللہ کے دین سے بھاگے کافروں کی طرف، ایسے ہی آخرت میں بھی یہ لوگ اللہ والوں کا ٹھکانہ جنت سے ان کو جہنم کی طرف، کفار کے ٹھکانے کی طرف بھیج دیا جائے گا اور وہاں ان کو عذاب ہوگا، لیکن وہ عذاب ویسا عذاب نہیں ہوگا جیسا کافرین کو جو عذاب ہوگا، جو شدید، جو شدت والا عذاب ہوگا، ویسا عذاب جو ہے مومنین کو، مسلمانوں کو، اس امت کے لوگوں کو جو توحید پر جن کی موت ہوئی ہے، اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو ان کو ویسا عذاب نہیں ہوگا جیسا کافروں کو ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ کہ لیس علیہ عذاب فی الاخرہ، یعنی عذاب دائمی، ہمیشگی کا عذاب ان پر نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے۔ عذاب سے مراد کیا ہوا؟ ایک تو عذاب شدید، ایک ہے اس سے مراد دائمی عذاب ان کو نہیں ہوگا، جیسا مشرکین کو اور کفار کو دائمی عذاب ہوگا ویسا عذاب ان کو نہیں ہوگا۔ اس معنی میں یہ امت امت مرحومہ ہے، چونکہ ان کو دنیا میں، آخرت میں عذاب کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کے گناہ جو ہے بہت ساری مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ عذاب ہوا فی الدنیا، اس امت کا عذاب جو دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں اس کا عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ الفتن، فتنے جو واقع ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں آپس میں مسلمانوں کے درمیان، جو لڑائی، جنگ، جدال، جہاد، جنگ وغیرہ جو آپس میں ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ اور کسی قسم کا کوئی فتنہ ہو، مال کا فتنہ ہو، اولاد کا فتنہ وغیرہ، فتنے میں مبتلا ہو جائے انسان، تو یہ فتنے ہیں، اس کے لیے دنیا میں عذاب ہیں، جو عذاب ان کے لیے دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بچنے کا سبب بنے گا۔ تو جس آدمی کو، جس انسان کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے، دنیا ہی میں مل جائے، تو وہ آخرت میں عذاب سے بچے گا۔ اور حدیث پاک میں کہ ایک مومن کو کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی اس کو چبھے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹتے ہیں، اس کی نیکیاں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
تو دنیا میں اس کا عذاب ہے، فتنے و سلاسل اور زلزلے وغیرہ جو آتے ہیں، اس میں لوگ جو مر جاتے ہیں، تو گھر کے گھر، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تو یہ بستی، یہ زلازل بھی ان کے لیے دنیا کے عذاب ہیں جو آخرت کے عذاب سے بچنے کا سبب بنیں گے۔ والقتل، اور جو قتل و غارت گری مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ وغیرہ اور دیگر واقعات اس طرح کے جو ہو رہے ہیں، یہ سب بھی ان کے لیے آخرت کے عذاب میں تخفیف کا یا آخرت کے عذاب سے بچنے کا یہ سبب بنیں گے۔ تو دنیا کے عذاب، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے آخرت کے عذاب میں تخفیف کا یا آخرت کے عذاب سے بچنے کا یہ سبب بنتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ مطلب مفہوم نہیں ہے کہ یہ امت تو مرحوم ہے، جو چاہے گناہ کرو۔ کچھ لوگ ایسا بھی مفہوم لے لیتے ہیں کہ یہ امت تو امت مرحومہ ہے، اس کو آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، لہذا جو چاہے گناہ کرو۔ ایسا نہیں ہے، امت مرحومہ ہے، اللہ رب العالمین کا اس پر خاص رحم و کرم ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیا، گزشتہ امتوں کو جب آپ دیکھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان کے حالات کو جانیں گے، تو سمجھ میں آئے گا کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس قدر ان پر رحمت نازل ہوں گی، کہ یہ لوگ جو ہے دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے امت، لیکن آخرت میں سب سے پہلے ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ یہ امت جو ہے اس کے جی شیخ، یہ ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی ہے؟ ایمان، جی شیخ۔ ہاں، ایمان جو ہے اپنے اگر تقاضوں کے مطابق ہے، شرک اگر انسان نہیں کرتا ہے، توحید پر اگر اس کی موت ہوتی ہے، چاہے کتنے بھی اس کے گناہ ہوں، کتنے بھی گناہ ہوں، وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جو ہے واپس جو ہے جنت میں آ جائے گا۔ مرتکب کبیرہ جو انسان ہوتا ہے، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، کتنے بھی گناہ اس کے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے رحم و کرم سے اسے معاف کر دے گا، اپنے فضل و کرم سے، اور چاہے گا تو اسے سزا دے گا اپنے عدل سے، لیکن جو ہے اگر کوئی مشرک ہے، کتنے بھی اس نے نیک اچھے کام کیے ہوں، شرک پر اگر اس کی موت ہوئی ہے تو اس کے نیک اعمال اس کو کچھ بھی کام نہیں دیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو کفر اور جو کفریہ اعمال ہیں، ان سے انسان کو بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی بھی حال میں کفریہ کام نہ ہو۔ نواقض جو اسلام ہیں جن سے، یا نواقض جو ایمان ہیں جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان کے جو نواقض جو ہیں، آیت کریمہ یہ سورہ مدثر کی، ما سلککم فی سقر لم نک من المصلین، تو بہت سارے لوگ اس سے بولتے ہیں کہ صرف ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ نجات، مکمل طور پر نجات کے لیے جو انسان کو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ لم نک من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، تو مطلب ظاہر سی بات ہے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیسے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تساہل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر انکار کرتے تھے کہ نماز کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز ضروری نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان، ایمان ہوا ہی نہیں اس کے پاس، ایمان ہے ہی نہیں اس کا، اسلام کے رکن کا کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کا ایمان ہوا ہی نہیں، اللہ کا حکم اس نے مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو الہ ماننا، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا مطلب میں اگر یہ کہہ رہا ہوں اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو مطلب میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اگر عبادت نہیں کرتا ہوں اللہ کی، تو میں نے اس کلمے کو مانا ہی نہیں، صرف زبانی دعویٰ ہے۔ تو اگر کوئی انسان صرف زبانی طور پہ پڑھے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے، تو گویا اس نے صرف زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے یا اعضاء و جوارح سے نہیں کر رہا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان کا جو مفہوم ہے وہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالجوارح کا نام ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا یہ ایمان نہیں ہے، یا صرف دل سے تصدیق کر دینا یہ بھی ایمان نہیں ہے، چونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، اور دل سے تصدیق تو بہت سارے کفار بھی کرتے تھے۔ ابو طالب بھی دل سے تصدیق کرتے تھے، مانتے تھے میرے بھتیجے سچے ہیں، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ فرعون بھی ایمان لائے تھا، لیکن آخری وقت میں ایمان لائے تھا، اس وقت کچھ کام نہیں دیا۔ تو اس طرح سے ضروری ہے ایمان کے لیے عمل بالجوارح، جو آدمی کہہ رہا ہے اس پر وہ عمل بھی کرے،
کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھر وہ جا کے دوسروں کے در پہ جھکے دوسروں کے سامنے سجدہ کرے تو وہ اپنے کلمے میں جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اپنا کلمہ پڑھنے میں وہ جھوٹا ہے۔ سچا بننے کے لیے اس کو اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑے گا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کے سوا جتنے بھی باطل معبود ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا، اللہ کے سوا جتنے لوگوں نے معبود بنا لیے ہیں، جتنے وسائط بنا لیے ہیں اللہ کی عبادت کے اور اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان میں، ان وسائط کو ترک کرنا پڑے گا۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے اللہ کو، اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے یہ تو واسطہ ہے، عبادت تو اسی کی ہوتی ہے اصل اللہ کی، ان کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں، ان کا واسطہ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شرک ہے، ان کا واسطہ لگانا جو ہے، اور واسطہ اس طور پہ لگانا کہ انہی سے دعا کرنا، انہی سے فریاد کرنا، انہی سے مانگنا، انہی کو پکارنا، یہ اس قسم کا واسطہ لگانا، یا ایسے شخص کا واسطہ لگانا جو واسطے کے قابل ہی نہیں ہے، جو فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، جو کچھ بول نہیں سکتا ہے، جو پتھر ہے، جو سجن ہے، جو حجر ہے، ان کا کیا واسطہ لگانا؟ تو یہ جو ہے سب شرکیہ اعمال ہیں، کچھ بدعتی اعمال ہیں۔ تو انسان کی نجات کے لیے ایمان کا ہونا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے پاس اگر پھر کتنے بھی گناہ ہوں، توحید پر اگر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جتنے بھی گناہ ہوں تو پھر اس کی نجات کی امید ہے، ہو سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے، یا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے سزا دے کر کے بعد میں جو ہے جنت میں داخل کرے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ تحت مشیت اللہ ہوتے ہیں، مرتکب کبیرہ اس امت کے لوگ وہ تحت مشیت اللہ، اللہ کی مشیت کے تابع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا ان کے ساتھ سلوک فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ۔ اگلی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اگلی روایت ہے وعن ابی عبید و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا الامر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عذولا ثم كائن جبرية وعتوا وفسادا في الأرض يستحلون الحرير والفروج والخمور يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ اس حدیث کو روایت کے جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے کیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ چلیے، روایت ہے ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الامر بدأ نبوة، یقیناً یہ امر شروع ہوا نبوت سے اور رحمت سے، اس دین کی شروعات جو ہے نبوت سے ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا، تو اس طرح سے یہ امر شروع ہوا نبوت سے اور رحمت سے، شروعات اس کی ہوئی۔ پھر اس کے بعد ثم یکون خلافة ورحمة، آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد خلافت ہوگی اور رحمت ہوگی، خلافت مع الرحمہ ہے، نبوت مع الرحمہ، یہاں پھر خلافت اور رحمت، یعنی وہ خلافت جو ہے باعث رحمت ہوگی۔ ثم ملکا عدودا، پھر اس کے بعد سلطنت ہوگی، بادشاہت ہوگی، عزوزا یعنی ظالمانہ حکومت ہوگی، جابرانہ حکومت ہوگی، پھر ظلم و زیادتی والی حکومت ہوں گی۔ ثم کائن جبریتا وعتوا وفسادا فی الارض، پھر ہوگا زمین میں جبریت یعنی جبر یعنی زیادتی، عتوا یعنی زیادتی، فساد یعنی قریب معنی ہے، ظلم و زیادتی اور فساد ہوگا، پھر زمین میں ظلم و زیادتی، جبر، زیادتی اور فساد واقع ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یستحلون الحریر، لوگ حریر کو حلال سمجھ لیں گے، بعض روایتوں میں حر کا لفظ آتا ہے جس کا جو ہے تو حر کا مطلب وہاں پر جو ہے زنا کے معنی میں ہوتا ہے،
یہاں حریر کا لفظ ہے. یستحلون الحریر، لوگ حریر کو، ریشم کو حلال سمجھ لیں گے جبکہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے. والفروج، اور شرمگاہوں کو حلال سمجھ لیں گے، یعنی زناکاری کو لوگ حلال سمجھ لیں گے، اس کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھیں گے، یا یہ کہ اس کو کچھ زیادہ سیریس نہیں لیں گے، اس کو بھی حلال سمجھ لیں گے. والخمور، اور شراب کو بھی حلال سمجھ لیں گے، اس کا نام بدل لیں گے اور اس کو پئیں گے. تو اس طرح سے زمانہ ایسا آ جائے گا، لوگ جو ہے عزت و آبرو کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، عقل کی حفاظت نہیں ہوگی، شراب پئیں گے، بے عقل ہو جائیں گے، مجنون ہوں گے، پاگل ہوں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، ادھر ادھر چوری چکاری لوٹ مار دہشت گردی گنڈا گردی، تو یہ سب جو ہے فساد پھیل جائے گا زمین میں. اس طرح یرزقون علی ذالک، اس کے باوجود انہیں رزق دیا جائے گا. یہ سب جو ہے یہ سب کرتے رہیں گے، پھر بھی انہیں اس حالت میں بھی انہیں رزق دیا جاتا رہے گا. وَيُنصَرُونَ، اور وہ مدد کیے جاتے رہیں گے. تو گویا یہ ڈھیل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حتیٰ یلقوا اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. اسی حالت میں گویا کہ ان کی موت آ جائے گی. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اس حدیث کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. باقی اس میں جو ہے کچھ مسئلے ہیں، جیسے یستحلون الحر یا حریر کا جو لفظ، والفروج الخمور، یہ جو ہے صحیح احادیث میں جو ہے ان کا جو ہے یہ چیزیں ثابت ہے کہ ایسا وقت آئے گا لوگ ایسا ایسا کریں گے. شیخ آدوزن کے جی آدوزن کے معنی کیا ہوگا؟ ہاں، اس کا معنی ہے ظلم، عزوز. عزوز جو ہے ظلم کے معنی میں ہے. یہ بہرحال حدیث ضعیف ہے. اگلی روایت دیکھیں گے. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اول ما يكفى، قال زید بن یحییٰ الراوی یعنی الاسلام، كما يكفأ الإناء يعني الخمر. قيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. رواہ الدارمی. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما يكفأ. قال زید بن یحییٰ یہ راوی ہیں حدیث کے، انہوں نے کہا ہے کہ یعنی الاسلام. اول ما یکفا یعنی الاسلام، یعنی سب سے پہلے الٹا دیا جائے گا، مطلب اسلام. ان اول ما یکفا، سب سے پہلے جو الٹا دیا جائے گا یعنی اسلام. کیسے الٹایا جائے گا؟ کما یکفأ الاناء، جیسا کہ برتن الٹایا جاتا ہے. کیسا برتن؟ یعنی شراب کا جو برتن ہے، شراب کی جو بوتلیں ہیں، ان کو الٹ دیا جائے گا. مطلب کیا ہوا؟ ان کے نام کو بدل دیا جائے گا. فکیف، پوچھا آگے، قیل کیف یا رسول اللہ، کیسے الٹا جائے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیسے یا رسول اللہ؟ وقد بین اللہ فیہا ما بین، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کر دیا جو کچھ بیان کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب بیان کر دیا ہے. دین اسلام میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے، پھر بھی کیسے الٹ دیا جائے گا؟ قال، آپ نے فرمایا، یسمونہا بغیر اسمہا، لوگ اس کا نام بدل دیں گے، اس کا نام رکھیں گے اس کے دوسرے نام پر. فیستحلونہا، پھر اس کو حلال سمجھیں گے. یعنی خمر ہے جو شراب ہے، شراب کی بوتل پر ٹائٹل بدل دیا جائے گا، اس کے اوپر کچھ اور لکھ دیا جائے گا، خمر اور شراب کے بجائے بیئر یا کچھ اور چیز، کچھ اور مشروب وغیرہ نام لکھ دیا جائے گا. پھر کہیں گے شراب تھوڑی ہے، یہ تو کچھ اور چیز ہے. تو ایسے لوگ شراب کا نام بدل کر کے شراب کو حلال سمجھ لیں گے. ایسے دین کے بہت سارے احکام و مسائل ہیں، لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لوگ ان کا نام بدل کر کے، ان کی تعویل کر کے ان کو لوگ حلال سمجھ لیں گے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں، لوگ ان کو حلال سمجھ لیں گے. پھر جو ہے ایسے ہی بہت ساری چیز ایسی ہوں گی دین اسلام میں جو حرام ہیں، لوگ ان کو جو ہے ان کا نام بدل کر کے تو گویا دین کو بدل دیں گے. جیسے
اناء شراب کا برتن بدل دیا گیا، اس کی بوتل بدل دی گئی، یا اس کے اوپر لیول بدل دیا گیا، ایسے ہی دین اسلام کے احکام اور مسائل کو لوگ بدل دیں گے، ان کے نام کو بدل دیں گے، بدعات کو ایجاد کریں گے، ان کا نام جو ہے دین کے نام پہ رکھ کر پھر جو ہے بدعات اور خرافات کریں گے، تو دین بدل جائے گا۔ لوگ جو ہے جیسے شراب کی بوتل کے بارے میں آپ نے مثال دی، ایسے ہی لوگ جو ہے دین کو بدل دیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں بہت ساری چیزیں نئے نئے طریقے پہ لوگ ایجاد کر لیں گے اور ان کا نام دین کے نام پر رکھ لیں گے، یا یہ کہ جو دین کی اصل چیزیں ہیں، اصل عبادتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے لوگ دوسری چیزوں میں زیادہ دھیان دیں گے۔ آپ دیکھیں گے جیسے عیدین ہے، عیدین پہ آج کتنے مسلمان اتنی خوشی نہیں مناتے جتنے وہ لوگ عید میلاد النبی پہ خوشی مناتے ہیں، یا جتنی وہ لوگ خوشی مناتے ہیں شب برات کے موقع پر، تو اس نے زیادہ وہ اصل عیدوں پہ بھی نہیں مناتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کو بدلنا ہے، دین کو بدل دیا، اصلی دین سے لوگ بہت دور چلے گئے، کوسوں دور چلے گئے۔ جو اصلی دین خالص کتاب و سنت کا دین ہے، جو بالکل واضح ہے، بدعات سے، شرکیات سے، کفریات سے پاک صاف دین ہے، اس کو لوگوں نے بدل دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف واضح طور پر لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو لوگ جو ہے قبروں کو پختہ بناتے ہیں، قبروں پر مسجد بناتے ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ان لوگ یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو، صالحین کی قبروں کو مسجد بنایا، سجدہ گاہ بنایا، لعنت بھیجی۔ اس کے باوجود بھی مسلمان جو ہے قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، ان پر قبے بناتے ہیں، وہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے دین اسلام کو حقیقی طور پر انہوں نے بدل دیا ہے۔ آج جو دین اسلام کی جو شکل ہمارے ملک میں غیر مسلموں کے سامنے جو پیش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ لوگ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ کوئی جو ہے عورتوں کو لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اس کے باوجود بھی مسلمان جو ہے اپنی عورتوں کو مسجد سے روکتے ہیں، مسجد میں جانے کو فتنہ قرار دیتے ہیں۔ مسلمان مسجد میں جانے کو فتنہ قرار دیتے ہیں، عورتیں بازار میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں، عورتیں سنیما ہالوں میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں، بازاروں میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں، جماعتوں میں، تبلیغوں میں نکلیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے جائیں تو فتنہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تم لوگ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اسلام عورتوں پہ زیادتی کرتا ہے، عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب چند مسلمان ہیں جو اہل حدیث ہیں، جو مسجد میں عورتوں کی اجازت دیتے ہیں، ان کی بات جو ہے لوگوں غیر مسلموں تک پہنچ نہیں پاتی ہے۔ زیادہ تر مسلمان جو ہے بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، یہ زیادہ ہیں، یہ اجازت نہیں دیتے عورتوں کو مسجد میں آنے کی، نہ ان کے لیے خاص اس میں اہتمام کرتے ہیں، نہ اس میں آنے دیتے ہیں، بلکہ طنز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو میں نے مدینے میں دیکھا، وہ اپنی عورتوں کو مسجد نبوی سے بھی روک رہے تھے۔ اس قدر جو ہے محروم لوگ ہیں، اس قدر بد نصیب کہ مدینے میں پہنچ کر مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر، وہاں بھی اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے صرف تعصب کی بنیاد پر، اپنے مسلک کے لیے تعصب کی بنیاد پر عورتوں کو وہاں جانے سے منع کر رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی، تو یہ دین کو بدلنا ہے واضح طور پر۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیف یا رسول اللہ وقد بین اللہ فیہا ما بین، اللہ تعالیٰ نے سب چیز بیان کر دی، پھر بھی کیسے ہوگا؟ تو ایسے ہی ہوگا جیسے شراب کا نام بدل دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی دین کو بدل دیا ہے، دین کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اتنی ضروری نہیں ہے جتنے اپنے امام کی تقلید ان کے یہاں ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ دین کو بدلنا ہے کہ نہیں؟ تجرید، مطابقت الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کہ میں تجرید ضروری ہے، مطلب ایسی اتباع اور پیروی کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ولی الامر کی اتباع پیروی کا حکم ہے، لیکن اللہ رسول کے حکم کے تابع ہوگی۔ اگر ولی الامر کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کی اتباع کرے، پیروی کرے، لیکن شوہر اگر معصیت کے گناہ کا حکم دے گا تو شوہر کی اطاعت پھر ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ کرنا ضروری ہے ایسی صورت میں۔
تو ایسے ہی ائمہ کرام، ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ جتنے بھی ائمہ ہیں، ان کی اتباع اور پیروی، ان کی بات ماننا، ان کا عزت احترام سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ان کا کوئی قول حدیث رسول سے ٹکرا جائے تو اس قول کو نہیں ماننا ہے۔ یہی تعلیم تمام ائمہ نے دی ہے، اور اسی کا نام تجرید مطابقت الرسول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ اتباع اور پیروی ہوگی تو دین کی ہم صحیح طور پر ترجمانی کر سکتے ہیں، دین پر صحیح طریقے سے ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ باب، یہ فصل جو ہے فصل ثانی یہاں پر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے فصل ثالث ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔